بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں 2 باب جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، تو آج ہمارا تیسرا باب شروع ہوگا۔ اس باب میں فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے بعد کے چند احوال کا بیان ہے۔ تفصیل کے لیے درج ذیل سطور ملاحظہ فرمائیں۔ تخلیق آدم کے مختلف مراحل۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی۔ اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ، اور اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ حج، سورہ روم، سورہ سجدہ، سورہ فاطر، سورہ صافات، سورہ مومنین میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے مراحل کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے آئیں، تو زمین نے کہا، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب عز و جل، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی صورت، سیرت، نفسیات، طبیعت بھی مختلف ہیں، جیسے مٹی کی اقسام اور خواص مختلف ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسان کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئی، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم اور سخت اور خبیث اور پاکیزہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مراحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی وقت میں یک بارگی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔
حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں اس میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم میں ظاہر ہے۔ ترجمہ: پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی صورت کے الفاظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمع اور بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل اور حیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رکھنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع سے ہی عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ نیز یہاں غاز سے مراد شرعی غز ہے، یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ 90 فٹ کے ہی پیدا ہوئے، دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے چھوٹے پیدا ہوئے تھے پھر بڑھتے رہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہ تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ نیز بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب اور نہ ہی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قامت والا انسان پیدا کرنے پر خوب قادر ہے۔ مذکورہ بالا حدیث پاک میں آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق کم ہوتی رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ تو ابھی سے ہمارے 5 موضوع تیسرے باب کے باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کور کیے جائیں گے۔ پھر ہمارا چوتھا باب شروع ہوگا، فرشتوں کے سامنے فضیلت آدم کا اظہار۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔